اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6، مشق حرکات و تنوین۔ عید سے پہلے تک ہم نے 5 تختیاں تنوین تک پڑھ لی تھیں۔ پھر اس کے بعد آج سے ہم نئے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب یہی کوشش رہے گی کہ بلا ناغہ ہم روزانہ کی بنیاد پر سبق پڑھیں۔ ہم نے تختی نمبر 5 تنوین پڑھا تھا اور ہم نے تختی نمبر 4 حرکات پڑھا تھا، لیکن اب ہم نے ان دونوں کی جو مشق ہے وہ ہم نے حرکات و تنوین، آپ سمجھ لیں کہ ان کی ایگزامپل یا ان کی مشق کہ حرکات کو اور تنوین کو جب لفظ کے اندر آئے گا تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پر تو ہم نے پڑھ لیا ہے تا زبر سا تا زیر سی کہ اس کی حرکت کتنی بڑی ہوگی۔ اسی طرح ان جو تنوین ہے اس کی کتنی، ہم نے تنوین کو کتنا بڑا کرنا ہے۔ اب ہم نے اس کی مشق کرنی ہے کہ جب اس کو لفظ کے اندر لے کر آئیں گے تو وہ ہم کس طرح اس کو لے کر آئیں گے۔ پھر آپ نے اس کو، اگر آپ نے ابھی تک ایک سبق نہیں پڑھا، ایک بھی سبق نہیں پڑھا اور آپ آج سے آغاز کر رہے ہیں تو آپ سے ایک گزارش ہوگی کہ آپ اس کو پیچھے سے ایک دفعہ دیکھیں۔ ہر تلفظ کو میں نے ہر لفظ کے تلفظ جو ہے اس کو میں نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے، بنا کسی قاعدے کے کہ میں آپ کو ہر لفظ کا بتاؤں کہ الف کو ہم کہاں سے نکالیں گے، با کو کہاں سے نکالیں گے۔ جو بیسک چیز ہے وہ میں نے یہاں پر سمجھائی ہے تاکہ ایسی عورتیں، ایسی لڑکیاں، ایسے بچے کہ جو نہیں پڑھ پا رہے اور ان کو مشکل لگتا ہے کہ وہ تجوید کے ہر قاعدے کو سیکھیں، تو یہاں پر میں نے بہت آسانی کے ساتھ ان کو سمجھایا ہے کہ وہ ہر لفظ کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ پھر میں نے ایک لفظ کو، اس کے بعد حرکت کو، تنوین کو سب اچھے سے سمجھایا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ 10 منٹ روزانہ دیں، انشاءاللہ آپ کی تجوید بہت اچھے سے ہو جائے گی، آپ کا تلفظ بہت بہتر ہو جائے گا۔ آج ہم یہاں پر پڑھیں گے تختی نمبر 6، مشق حرکات و تنوین۔ تو ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6، مشق حرکات و تنوین۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن، آگی وقف، آبادا۔ اب ہم نے اس کو ایک تو اس کا تلفظ کو بہتر کرنا ہے، حرکت کو دیکھنا ہے، تنوین کو دیکھنا ہے، لیکن یہاں پر ہم ایک اور چیز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ ہم اس کا وقف کرنا بھی سیکھ رہے ہیں کہ ہر لفظ کا وقف کیسے ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو وقف کو کیسے کرنا ہے۔ تو ایک ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، ایک ہم وقف کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ آبادن، آگی وقف، آبادا۔ آگے ہے حمزہ زبر آ۔ یہاں پر آپ نے ایک اور چیز کو دیکھنا ہے کہ جب الف ہوتا ہے اس پر جب حرکت آتی ہے تو وہ حمزہ اس کو پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پر جس الف پر حرکت آئے گی اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، ح زبر ح، آح، دال دو پیش دن، آحدن، آگی وقف، آحد۔ اب یہاں پر ہم نے دال پر وقف کیا ہے، وقف کے جب ہم نے اس پر وقف کیا ہے تو دال پر ہم نے قلقلہ کیا ہے، تو ہم نے قلقلہ والے حروف پڑھے تھے قطب جدن، اس کا مجموعہ تھا قاف طا با جیم دال، دال اس کے اندر آتا تھا۔ اب قلقلہ میں، قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ اب قلقلہ کہتے ہیں کہ حالت وقف میں لفظ کا 2 دفعہ پلٹ کر پڑھنا، 2 دفعہ پڑھنا۔ اب اس پر وقف بھی آ رہا ہے اور یہ قلقلہ والا حروف ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے احد، احد۔ آگے ہے حمزہ زبر آ، خا زبر خا، اخا زال زبر دا، اخذ، آگی وقف، اخذ۔ اب یہاں پر قلقلہ نہیں کریں گے اس لیے کہ زال قلقلہ والے حروف میں شامل نہیں ہے، وہ جو 5 حروف ہیں ان میں زال نہیں ہے، ان میں دال ہے، اس لیے ہم نے اس کو قلقلہ کیا احد، ایسے کر کے پڑھا ہے، یعنی زبان کو روکا نہیں ہے، اس کو پلٹایا ہے۔ یہاں پر ہم نے زبان کو روک دیا ہے، ہم نے یہاں پر پڑھا ہے اخذ۔ حمزہ زبر آ، زال زیر زی، آزی، نون زبرنا، آزینا، آگی وقف، آزین۔ دال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس چیز کا دھیان کرنا ہے۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آما را۔ یہاں پر میم کو ناک میں نہیں جانے دینا،
अमर आगी वक्फ अमर, रा को वैसे भी मोटा करना है, हालत वक्फ में भी मोटा करना है। अमर, हमज़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना। अब यहाँ पर नून अलिफ ज़बर ना नहीं कहना, यहाँ पर नून ज़बर ना कहना है। और इस बात को आपने हमेशा याद रखना है कि आना कुरान पाक पर जहाँ पर भी आएगा नून को साकिन करेंगे, नून को नहीं पढ़ेंगे। हाँ, हालत वक्फ में नून को पढ़ेंगे, यानी आप रवानगी के साथ अगर कुरान पाक की तिलावत कर रहे होंगे तो कहीं पर आना आ जाएगा तो आपने पढ़ना है आना। लेकिन अगर वहाँ पर आपने रोक दी, आयत को रोक दिया, तो आपने इसको पढ़ना है आना, ऐसे करके आना आगी वक्फ आना। तो इसलिए आप इसका कोई कायदा नहीं है, बस आपने इतना याद करना है कि कहीं पर भी कुरान पाक पढ़ाएगा तो आपने इसको आना पढ़ना है और हालत वक्फ में आना ऐसे पढ़ना है। तो आप हम यहाँ तक 6 हर्फ पढ़ेंगे। एक दफ़ा इसको रवानगी के साथ पढ़ लेते हैं। अबदन अहदुन अखला अदीना अमर अना, अबदन आगी वक्फ अबदा, अहदुन आगी वक्फ अहद, अखला आगी वक्फ अखल, अदीना आगी वक्फ अदिन, अमर आगी वक्फ अमर, अना आगी वक्फ अना, अबदन अहदुन अखला अदीना अमर अना। तो अब आपने 6 हर्फ को पढ़ना है, जोड़ के साथ पढ़ना है, रवानगी के साथ पढ़ना है, वक्फ भी करना है। तीनों चीज़ों का ख्याल करना है। थोड़ा सा टाइम इसको देना है। जिस लफ्ज़ की जो आपको तलफ़्फ़ुज़ समझ नहीं आ रहा, आप दोबारा से पिछली वीडियोज़ को देखें, उसकी तजवीद को देखें कि मैंने उसको कैसे उस तलफ़्फ़ुज़ को अदा करवाना आपको सिखाया है, फिर आप यहाँ पर पढ़ें। बहुत आसानी के साथ आप इसको सीख लेंगे। फिर आप इसको बार बार रवानगी के साथ पढ़ें। किसी लफ्ज़ को बड़ा नहीं करना, जैसे बिना तजवीद के लोग कैसे पढ़ते हैं, हमज़ा ज़बर आ बा ज़बर बा, ऐसे नहीं पढ़ना। हमज़ा ज़बर आ बा ज़बर बा, आबा दाल दो ज़बरदन आबादन। किसी लफ्ज़ को खींचना नहीं है, तभी आपका ये लफ्ज़ ठीक होगा। फिर आप इसको रवानगी के साथ पढ़ेंगे, बिना खींचे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका इंशाल्लाह आपकी तजवीद बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आपने मुझे लाजमी बताना है, फीडबैक लाजमी देना है, कमेंट में डन लिखना है। आपने सबक को याद करके, कोई सबक में इश्काल हुआ, कोई चीज़ पूछनी हुई, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।